پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار۔ حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید۔ امدادی اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ پاک فوج نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ پاک فوج کی جانب سے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور اظہار ہمدردی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ کہا قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس معلومات پر کارروائیوں میں فتن الخارج کے 26 دہشت گرد ہلاک۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق کہتے ہیں کہ فتن الخارج کے اہم کمانڈرز علیم خان خوشحالی اور اختر محمد جانی خیل سے منسلک مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں میں 4 اہم اہداف مکمل طور پر تباہ ہوئے، ایک بڑا تربیتی مرکز اور اسلحہ گودام بھی شامل۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 9 جون کو موسیٰ درہ میں FC چوکی پر دہشت گرد حملہ ہوا۔ اس سے قبل 2 جون کو شمالی وزیرستان میں ایک فوجی چوکی کو گاڑی میں نصب بم سے نشانہ بنایا گیا۔ 9 مئی کو بنو کے ایک پولیس اسٹیشن پر خود کش حملہ کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ مری ایکسپریس وے پر ٹورسٹ وین میں آگ لگنے سے 10 سیاح جھلس کر جاں بحق، 13 زخمی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق مسافر وین بے قابو ہو کر سائڈ بلاک سے ٹکرائی، جس کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی۔ مرکزی دروازہ دیوار سے پھنس جانے پر مسافر محصور ہو گئے۔ ٹورسٹ وین ملتان سے مری جا رہی تھی۔ حادثے میں مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے ملزمان عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیلیں منظور کی۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں 260 افراد جھلس کر جاں بحق ہوئے تھے۔ عدالت نے MQM کی جانب سے ریمارکس حذف کرنے کی اپیل غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ عدالت نے جاں بحق افراد کے لواحقین کو فریق بنانے کی درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے کہ چند لوگوں کو فریق بنایا تو مزید 200 درخواستیں آ جائیں گی۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں نااہلی مالکان کی تھیں یا کسی اور کی۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں کیمیکل استعمال ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ ملزمان کا مقصد بھتہ لینا تھا، ورکرز کو مار کر انہیں کیا ملنا تھا۔ مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، نئے منصوبوں کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم پر اتفاق، انفراسٹرکچر، توانائی اور سماجی شعبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ قومی اقتصادی کونسل نے اہم معاشی اہداف کی منظوری دے دی۔ اگلے مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کرنے کی منظوری۔ بجٹ میں مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر کیا گیا۔ 3,669 روپے کا قومی ترقیاتی پلان منظور۔ وفاقی PSDP 1,126 ارب سے کم کر کے 1,000 ارب کر دی گئی۔ وفاق اور صوبے مل کر ترقیاتی بجٹ میں 800 ارب روپے کی بچت کریں گے۔ وفاق اور صوبوں کا نئے ترقیاتی منصوبے شروع نہ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کا 749 ارب روپے کا ترقیاتی پلان منظور۔ سندھ حکومت ترقیاتی منصوبوں پر 706 ارب روپے خرچ کرے گی۔ خیبر پختونخوا کا 455 ارب روپے کا ترقیاتی پلان منظور۔ سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے ڈیفنس کو، دفاع کو مضبوط بنانا۔ ہماری آرم فورسز کے جوان اور افسر وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک یکجاں دو غالب ہو کر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں۔ ملکی دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا ملک کی معیشت کی ترقی میں حصہ ڈالنا سب کی ذمہ داری ہے۔ مشکلات کے باوجود کوشش کی کہ IMF پروگرام پر عمل پیرا رہیں۔ خطے کی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ تیل قیمتوں کی مد میں عوام کو 128 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا۔ زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ وفاق نے ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی۔
اقتصادی کونسل اجلاس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ لڑا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے NEC میں گندم کا مسئلہ بھی اٹھایا، آرٹیکل 151 پر عمل درآمد کرانا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف نے وعدہ کیا کہ 180 دنوں میں NFC فائنل ہوگا۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے کل پیش کیا جائے گا۔ ملکی معیشت کی سالانہ کارکردگی سامنے آئے گی۔ بجٹ سے قبل اقتصادی سروے ملکی معیشت کی مکمل تصویر پیش کرے گا۔ زرعی، صنعتی اور خدماتی شعبوں کی سالانہ کارکردگی اقتصادی سروے کا حصہ ہوں گی۔ مالی سال 2025 اور 26 میں معاشی اہداف کے حصول کا جائزہ سامنے آئے گا۔ معاشی استحکام اور اصلاحات کے نتائج اقتصادی سروے میں نمایاں ہونے کا امکان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اقتصادی سروے پیش کریں گے۔ حکومت کا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو 50 ارب روپے تک ٹیکس ریلیف دینے کا غور۔ انکم ٹیکس سلیب کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کی جا سکتی ہے۔ ماہانہ 1,83,000 روپے سے زائد آمدن رکھنے والے افراد کو ریلیف دینے پر غور۔ زیادہ آمدن والوں کے لیے بھی ٹیکس شرح میں نرمی کی تجاویز شامل ہے۔ ماہانہ 2,67,000 روپے تک آمدن پر انکم ٹیکس میں 5% کمی کی تجویز۔ ماہانہ 4,67,000 روپے تک آمدن پر 29% ٹیکس لگانے، جبکہ 5,83,000 روپے تک آمدن پر 32% ٹیکس شرح مقرر کرنے کی تجویز ہے غور۔ 5,83,000 روپے سے زائد ماہانہ آمدن پر زیادہ سے زیادہ 35% ٹیکس برقرار رکھنے کا امکان۔ سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن والوں پر یہی شرح لاگو کرنے کی تجویز۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد کمانے والوں پر عائد سرچارج ختم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایندھن بچت اور کفایت اقدامات پر اجلاس۔ مارٹ اور کریانہ سٹورز کے اوقات کار رات 10 بجے تک بڑھانے کا فیصلہ۔ نئے اوقات کار کا اطلاق ہفتہ اور اتوار کو بھی ہوگا۔ کفایت اقدامات میں 30 جون تک کی توسیع کی سفارش پیش کی گئی ہے۔ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر نئے حملوں کا حکم دینے پر غور کر رہا ہوں۔ مشرق وسطیٰ کا غنڈہ اب شکست کھا چکا۔ ایران نے مذاکرات میں بہت زیادہ وقت لیا، جو معاہدہ ایران کے حق میں تھا اس پر دیر کر دی گئی۔ اب ایران کو قیمت چکانا ہوگی۔ ایران کے لیے مواقع ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا ایران کی بحری اور فضائی قوت تقریباً ختم ہو چکی۔ ایران مکمل طور پر شکست کھا چکا۔ ایران صرف باتیں کرتا ہے۔ ایران کے بحرین، کویت، اردن میں امریکی اڈوں پر حملے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کیے گئے۔ کارروائی جنوبی ایران میں امریکی جارحیت کے جواب میں کی گئی۔ اردن میں امریکی الزرق فوجی اڈے پر میزائل سے اٹیک کیا۔ الزرق اڈے پر 4 اہداف کو نشانہ بنایا۔ F-35 ہینگرز اور کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر شامل۔ کویت میں واقع السالم فوجی اڈے پر بھی ڈرون حملے کا دعویٰ۔ امریکی ڈرون MQ-9 کو ایرانی افواج نے مار گرایا۔ ایرانی فوج نے امریکی ڈرون کو مار گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ اس سے پہلے امریکہ نے ایرانی تنصیبات پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے قشم اور سیرک پر حملے کیے۔ امریکی سینٹ کام نے ایران میں حملے روکنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق صدر ٹرمپ ایران پر نئے حملوں کے احکامات دینے کے قریب ہیں۔ ایران کو سمجھنا ہے تو پہلی فارسی زبان سیکھنا ہوگی۔ امریکہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ واشنگٹن متضاد بیانات اور پالیسیز کے ذریعے سفارتکاری کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ اسرائیل بھی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے ذریعے صورتحال کو خراب کر رہا ہے۔ مذاکراتی عمل کے لیے پائیدار ماحول کا ہونا لازمی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی مسترد کرتا ہے۔ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خطے میں کشیدگی بڑھانے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ فوجی کارروائی کسی تنازع کا حل نہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران کشیدگی بڑھانے سے گریز کیا جائے، چین کا مشورہ۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل تنازع نے پورے خطے کو متاثر کیا۔
مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کا منصوبہ، خصوصی منصوبے شی تھریڈز کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ مختص۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں خواتین کی شمولیت اور ہنرمندی کے فروغ کے لیے منفرد پروگرام کا آغاز۔ 18 سے 45 سال کی مڈل پاس دیہی خواتین کو ماہانہ 15,000 روپے وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس دیا جائے گا۔ منصوبے میں ٹیکسٹائل سے متعلق 10 مختلف تربیتی کورسز شامل، انڈسٹریل سٹیچنگ، فیبرک کوالٹی انسپیکشن، پیٹرن میکنگ، کٹنگ، اپرل پلاننگ اور کوالٹی کنٹرول جیسے کورسز شامل ہیں۔ لاہور میں ایل ڈی اے کا بڑا فیصلہ، 1 جولائی 2026 سے پراپرٹی خرید و فروخت کا نیا نظام نافذ۔ ایل ڈی اے حدود میں تمام جائیدادوں کی لین دین صرف پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے ذریعے ممکن ہوگی۔ بغیر سرٹیفکیٹ کوئی بھی خرید و فروخت قانونی طور پر تسلیم نہیں کی جائے گی۔ خلاف ورزی پر ایل ڈی اے ایکٹ 1975 کے تحت کارروائی ہوگی۔ نئے نظام میں پراپرٹی سرٹیفکیٹ پر موجود QR کوڈ کے ذریعے جائیداد کی تمام تفصیلات فوری طور پر حاصل کی جا سکیں گی۔ گیارہ سے 13 جون کے درمیان پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ آگ برساتی لو نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ لاہور کا درجہ حرارت 41 ڈگری، محسوس 43 ڈگری ہونے لگا۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور میں شدید گرمی۔ محکمہ موسمیات کا 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ، شہریوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، لیسکو کو شارٹ فال کا سامنا، متعدد علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بجلی غائب ہونے کا سلسلہ جاری۔ شدید گرمی کے باعث عوام کو شدید پریشانی کا سامنا، کئی علاقوں میں گھنٹوں سے بجلی غائب۔ سبزہ اینڈ بلاک کے مکینوں کا لیسکو کے خلاف احتجاج۔ کاکروچ جنتا پارٹی اور جین زی تحریک مودی حکومت کے لیے بڑا سیاسی چیلنج بن گئی۔ دلی میں نوجوانوں کے احتجاج کے بعد عالمی میڈیا میں گونج۔ برطانوی جریدے دی گارڈین کے مطابق تحریک نے بھارتی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا کہ آن لائن میم سے شروع ہونے والی تحریک لاکھوں نوجوانوں کی آواز بن چکی۔ نوجوان بے روزگاری، مایوسی اور ریاستی پالیسیز کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ تحریک کے بانی ابھیجیت دپکے کا کہنا ہے نوجوان اب خوف زدہ نہیں رہے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ماہرین کے مطابق تحریک بھارت میں روایتی سیاست اور انتہا پسندانہ بیانی کے خلاف بڑھتے ہوئے عوامی رد عمل کی عکاس ہے۔ آئی سی سی مینس پلیئرز رینکنگ جاری، انگلش بیٹر ہیری بروک ورلڈ نمبر 1 بیٹر بن گئے۔ انگلینڈ کے بلے باز جو روٹ تیسرے نمبر پر آئے۔ پاکستان کے محمد رضوان بابر اعظم کی ایک درجے ترقی، محمد رضوان 20ویں اور بابر اعظم 21ویں نمبر پر موجود۔ قومی بالر نعمان علی ایک درجے ترقی کے بعد 6 نمبر پر آ گئے۔ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل کی پہلی پوزیشن برقرار، پاکستان کے بابر اعظم کی 6ٹھی پوزیشن برقرار۔ ون ڈے بالنگ رینکنگ میں افغان بالر راشد خان کی پہلی پوزیشن، پاکستان سپنر ابرار احمد 2 درجے ترقی کے بعد دوسری پوزیشن پر آ گئے۔